جوزف نے عمران کے دریا میں کودتے ہی اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھی اور پھر وہ عمران کو تیزی سے دریا میں غوطہ کھا کر غائب ہوتے دیکھتا رہا۔ دور اندھیرے میں پل کا عظیم حیولہ نظر آ رہا تھا۔ پل کے آس پاس روشنی کی وجہ سے اتنے گھپ اندھیرے میں بھی پل کا حیولہ اتنی دور سے نظر آ رہا تھا۔ جوزف کا اندازہ تھا کہ آدھے گھنٹے میں عمران پل تک پہنچ جائے گا اور پھر ڈائنامیٹ وہاں فٹ کر کے اسے مزید آدھا گھنٹہ پل سے گزر کر محفوظ جگہ تک پہنچنے میں لگ جائے گا۔ اس لحاظ سے 1 گھنٹے کا وقفہ کافی تھا۔ وہ جھاڑی میں چھپا خاموشی سے پل کی طرف دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھڑی کی طرف بھی دیکھ لیتا۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ پھر 1 گھنٹہ گزرنے میں 15 منٹ باقی رہتے تھے کہ جوزف کو پل کی طرف سے فائرنگ کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دیں۔ فاصلہ کافی ہونے کی وجہ سے فائرنگ کی آوازیں کافی ہلکی سنائی دے رہی تھیں، مگر فائرنگ کے تواتر سے جوزف کو اندازہ ہو رہا تھا کہ فائرنگ سٹین گنوں سے اور کافی تعداد میں ہو رہی ہے۔ جوزف فائرنگ کی آوازیں سن کر الجھ گیا، کیونکہ وقت کے لحاظ سے عمران کو پل سے کافی دور پہنچ جانا چاہیے تھا، مگر پل پر ہونے والی فائرنگ سے تو صاف ظاہر تھا کہ عمران ابھی پل کے نیچے یا پل کے پاس موجود ہے۔ اب جوزف سوچ رہا تھا کہ اگر رینج فائر دکھائی نہ دیا تو کیا وہ ٹھیک 1 گھنٹے بعد مشین کا بٹن دبا دے۔ جوزف کا دماغ تیزی سے سوچنے میں مصروف تھا کہ کیا وہ اندھا دھند بٹن دبا دے یا نہ دبائے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے وقت پر بٹن نہ دبایا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران کا مشن ہی ناکام ہو جائے۔ اس نے بے قراری سے گھڑی دیکھی۔ ابھی 1 گھنٹہ گزرنے میں 13 منٹ باقی تھے۔ وقت انتہائی تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ فائرنگ کی ہلکی ہلکی آوازیں وقفے سے اب بھی سنائی دے رہی تھیں۔ پھر اچانک جوزف نے ایک فیصلہ کر لیا کہ وہ مشین سمیت پل کی طرف بھاگنا شروع کر دے۔ جس قدر نزدیک ہو کر وہ صورتحال کو دیکھ سکے اتنا ہی بہتر ہے۔ چنانچہ اس نے مشین اٹھا کر جیب میں ڈال لی اور پھر جھاڑیوں میں ہی تیزی سے دریا کے کنارے ہوتا ہوا پل کی طرف بھاگنے لگا۔ وہ اس طرح اسے دیکھ لیے جانے کا شدید خطرہ تھا، کیونکہ دریا کے کناروں پر یقیناً نگران چھپے ہوئے ہوں گے، مگر ہونے والی فائرنگ سے اس نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ عمران ابھی پل کے نیچے ہی پھنسا ہوا ہے۔ جوزف نے اپنی رفتار بےحد تیز رکھی اور پھر تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اچانک اسے کنارے کے قریب روشنی نظر آئی۔ ایک شعلہ سا لپکا تھا اور اس کے فوراً بعد ایک ننھا سا جگنو چمکنے لگا تھا۔ جوزف ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ ظاہر ہے کسی نے سگریٹ سلگایا تھا اور سگریٹ کی روشنی اس سے تھوڑی ہی دور تھی۔ وہ ایک جھاڑی میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ اب آگے جانا نہ صرف اپنی جان کے لیے مخدوش تھا، بلکہ اگر نگرانوں نے وہ مشین چھین لی تو مشن بھی ناکام ہو سکتا تھا۔ اس نے جلدی سے گھڑی دیکھی۔ 1 گھنٹہ گزرنے میں صرف 5 منٹ باقی رہ گئے تھے، اور اس بات کا سوال ہی پیدا نہ ہو سکتا تھا کہ وہ 5 منٹوں میں پل کے قریب جا کر اپنی آنکھوں سے صورتحال کو دیکھ کر اقدام کر سکے۔ اسی لمحے اسے عمران کی یہ ہدایت یاد آ گئی کہ ٹھیک 1 گھنٹے بعد اس نے مشین کا بٹن دبا دینا ہے، اور اسے معلوم تھا کہ عمران اپنی ہدایات پر سختی سے عمل کرانے کا عادی ہے، جبکہ پل پر فائرنگ بدستور جاری تھی۔ آخر اس نے یہی سوچا کہ مقررہ وقت سے 5 منٹ بعد وہ مشین کا بٹن دبا دے گا، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگر 5 منٹ کی دیر ہونے پر عمران نے اسے جواب طلب کیا تو وہ گھڑی کے اچانک بند ہو جانے کا بہانہ کر دے گا۔ یہ فیصلہ کرتے ہی وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں گھڑی پر جمی ہوئی تھیں۔ جب مقررہ وقت ختم ہونے میں صرف 10 سیکنڈ باقی رہ گئے تو ایک لمحے کے لیے جوزف کو خیال آیا کہ وہ مشین کا بٹن دبا دے، مگر پھر اس نے اپنے سر کو جھٹک دیا۔ وہ اپنے فیصلے پر قائم رہنا چاہتا تھا، اور پھر مقررہ وقت پورا کر کے سیکنڈ کی سوئی آگے بڑھ گئی اور جوزف نے ایک طویل سانس لیا۔ اس کی نظریں گھڑی کی سوئی کے ساتھ جیسے چپکی ہوئی تھیں۔ پھر جیسے ہی 1 منٹ زیادہ ہوا، جوزف کو پل کی طرف سے ہلکی سی گڑگڑاہٹ کی آوازیں سنائی تیں۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے پل لرز رہا ہو۔ جوزف ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا کہ ابھی اس نے مشین کا بٹن دبایا نہیں، پھر یہ پل کیوں لرز رہا ہے؟ کیا ڈائنامیٹ خود بخود پھٹ گیا ہے؟ گڑگڑاہٹ تقریباً 3 منٹ تک جاری رہی اور ایک بار پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ اب صرف 2 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ جوزف مسلسل اندھیرے میں چمکنے والی سوئیوں پر نظریں گاڑے بیٹھا ہوا تھا۔ پھر جب 1 منٹ باقی رہ گیا تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور پھر اس کی بھاری انگلی سرخ رنگ کے بٹن پر جیسے جم سی گئی۔ سیکنڈ کی سوئی تیزی سے 12 کے ہندسے کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے جوزف کو خیال آیا کہ سرخ بٹن میں پل کے ساتھ ساتھ عمران کی اپنی زندگی بھی داؤ پر لگی ہوئی ہے، مگر دوسرے لمحے اس نے یہ خیال جھٹک دیا وہ اسے زیادہ دیر کر کے عمران کے احکام کی خلاف ورزی نہ کر سکتا تھا۔ اور پھر جیسے ہی سیکنڈ کی سوئی 12 پر پہنچی، جوزف نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے سرخ بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے ایک خوفناک اور کان پھاڑ دھماکہ ہوا اور ہر طرف چکا چوند روشنی پھیل گئی۔ دھماکے کے ساتھ ہی خوفناک گڑگڑاہٹ کی آوازیں سنائی دیں، اور پھر جوزف نے پل کو فضا میں بکھرتے
اور اس کے بے پناہ ملبے کو دریا میں گرتے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ مبہوت ہو کر رہ گیا، مگر دوسرے لمحے اسے خیال آ گیا کہ پل کی تباہی کے بعد وہاں خوفناک سرگرمیاں شروع ہو جائیں گی اور پھر اس کا یہاں سے نکل کر محفوظ جگہ پر پہنچنا ناممکن ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر جوزف اٹھا۔ اس نے مشین اٹھا کر دریا میں پھینکی اور پھر دریا کی مخالف سمت جھاڑیوں میں بھاگنا شروع کر دیا۔ اسے وہ جگہ اچھی طرح معلوم تھی جہاں عمران اور اس نے اکٹھا ہونا تھا۔ پل سے تھوڑی دور ایک چھوٹے سے کیبن میں اس وقت 2 افراد موجود تھے۔ کیبن کے درمیان میں ایک بڑی سی میز تھی جس کے پیچھے ایک کرسی پڑی ہوئی تھی، جبکہ دوسری کرسی میز کے دائیں جانب تھی۔ ان دونوں کرسیوں پر 2 افراد موجود تھے۔ سامنے دیوار پر ایک بڑی سی سکرین فٹ تھی۔ میز پر ایک بڑا سا ٹرانسمیٹر رکھا ہوا تھا اور سکرین روشن تھی۔ اس سکرین کے 2 حصے تھے، جن میں سے ایک حصے پر پل کے اوپر کا منظر اور دوسرے حصے میں پل کے نیچے کا منظر نمایاں تھا۔ میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھا ہوا مقامی GP5 کے تمام گروپوں کا انچارج میجر رانسن بیٹھا ہوا تھا، جبکہ دوسری کرسی پر GP5 کے مقامی سیکٹر کا انچارج راجر براجمان تھا۔ ان دونوں کی نظریں سکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ پل کے اوپر ہر 5 فرلانگ کے فاصلے پر ایک مسلح سپاہی موجود تھا، جبکہ پل کے نیچے سرچ لائٹوں کی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور پل کے ستونوں سے تیزی سے ٹکراتا ہوا پانی صاف نظر آ رہا تھا۔ پانی اس قدر روشن تھا کہ سکرین پر دریا کی نچلی تہہ تک نظر آ رہی تھی۔ اچانک ٹرانسمیٹر سے ایک آواز نکلی، میجر رانسن، W3 کالنگ یو، اوور۔ یس، میجر رانسن اسپیکنگ، اوور۔ میجر رانسن نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کرتے ہوئے کہا، میجر، چیک پوسٹ نمبر 3 نے اطلاع دی ہے کہ انہوں نے دریا کے بہاؤ کی سمت کسی چیز کو ابھرتے اور غوطہ کھاتے دیکھا ہے، اوور۔ W3 نے جواب دیا، اس بات کو چیک کر لیا گیا ہے کہ وہ کوئی مچھلی نہ ہو، اوور۔ میجر رانسن نے سرد لہجے میں پوچھا، یس سر، ایسی کوئی بات نہیں، اسے واضح طور پر چیک کر لیا گیا ہے، وہ کوئی انسان ہے، اوور۔ دوسری طرف سے سپاٹ لہجے میں کہا گیا، اوکے، تم ہوشیار رہو، جو کچھ بھی ہے آخر پل کے نیچے آ جائے گا اور پھر دیکھ لیا جائے گا، اوور۔ میجر رانسن نے جواب دیا، اوکے جناب، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور میجر رانسن نے بٹن آف کر دیا۔ کیا مجرم پل کو ڈائنامیٹ سے تباہ کریں گے؟ راجر نے کہا، تو کیا تمہارا خیال ہے کہ دھکا دینے سے پل گر پڑے گا؟ میجر رانسن نے سرد لہجے میں کہا اور راجر جھیم کر خاموش ہو گیا۔ ان دونوں کی نظریں سکرین پر جمی ہوئی تھیں کہ اچانک وہ دونوں چونک پڑے۔ انہوں نے پل کے نیچے سیاہ لباس میں ملبوس ایک نوجوان کو ابھرتے ہوئے دیکھا۔ میجر رانسن نے پھرتی سے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو، میجر رانسن، سیکٹر 1، پل کے نیچے ایک مجرم موجود ہے۔ دونوں طرف سے 2 مسلح افراد نیچے کود جائیں اور کوشش کریں کہ مجرم کو زندہ پکڑا جا سکے۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو اسے گولی مار دی جائے، اوور۔ میجر رانسن نے جوش بھرے لہجے میں کہا، اوکے جناب، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ مجرم اب پانی کے اندر تیزی سے پل کے درمیانی ستون کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ پھر اس نے کمر پر بندھا ہوا تھیلا کھولا اور اس میں سے ایک پیکٹ نکال لیا۔ او، وہ ڈائنامیٹ فٹ کرنا چاہتا ہے، راجر نے بے اختیار کرسی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ ستون الیکٹروگرام ہے، اس کی یہ کوشش بیکار جائے گی، میجر رانسن نے البتہ مطمئن لہجے میں کہا۔ اسی لمحے مجرم نے پیکٹ کو ستون سے لگایا، مگر دوسرے لمحے وہ اچھل کر پیچھے ہٹا۔ پیکٹ اس کے ہاتھ سے نکل کر پانی میں بہہ رہا تھا۔ دیکھا، میں نے کیسا اچھا انتظام کر رکھا ہے، میجر رانسن نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، اور پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے مجرم نے پیکٹ دوبارہ پکڑ لیا اور پھر دوبارہ ستون کی طرف بڑھنے لگا۔ اسی لمحے پل کے دونوں اطراف سے 2 آدمی دریا میں کود پڑے۔ چونکہ میجر رانسن نے مجرم کو زندہ پکڑنے کا حکم دیا تھا، اس لیے مسلح ہونے کے باوجود وہ دونوں اطراف سے تیزی سے مجرم کی طرف بڑھنے لگے، مگر دوسرے لمحے ایک دھماکے سے 2 آدمیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ او، مجرم رینج بم استعمال کر رہا ہے، میجر رانسن نے جھلاتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے دوسری طرف سے آنے والے 2 آدمی بھی ایک اور دھماکے سے ختم ہو گئے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے مجرم نے تھیلے میں سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے جیسے ہی ڈبے کا سرا ستون سے لگایا، ایک زبردست جھپاکا ہوا۔ او، اس نے الیکٹروگرام سسٹم ناکارہ کر دیا ہے، میجر رانسن غصے کی شدت سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر میجر رانسن کے دیکھتے ہی دیکھتے مجرم نے ڈائنامیٹ ستون کے ساتھ فٹ کر دیا۔ میجر رانسن نے پھرتی سے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ رانسن اسپیکنگ، مجرم نے ستون کے ساتھ ڈائنامیٹ فٹ کر دیا ہے، اب وہ پل کے نیچے سے باہر آئے گا، جیسے ہی وہ باہر آئے اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دو، اس کے مرنے کے بعد ہم ڈائنامیٹ اتار لیں گے، میجر رانسن نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ مگر میجر رانسن کے دیکھتے ہی دیکھتے مجرم پل سے باہر آنے کی بجائے تیزی سے دوسرے ستون کی طرف بڑھا اور پھر اس نے ستون کے قریب پہنچ کر ریوالور نکالا اور دوسرے لمحے سکرین پر پل کا وہ نچلا حصہ تاریک ہو گیا جہاں مجرم موجود تھا۔ جلدی کرو، دونوں طرف سے گولیوں کی بارش کر دو
اور متبادل سرچ لائٹوں کا انتظام کرو جلدی۔ میجر رانسن نے حلق پھاڑ کر چیختے ہوئے کہا، یہ بہت خطرناک مجرم ہے، انتہائی خطرناک۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسی حرکت کرے گا۔ میجر رانسن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ سکرین پر میجر رانسن نے پل پر مسلح افراد کو جھک کر پانی میں فائرنگ کرتے دیکھا۔ پل پر زبردست بھاگ دوڑ ہو رہی تھی اور پھر سرچ لائٹیں نیچے لٹکا دی گئیں اور سکرین پر ان دونوں ستونوں کا درمیانی حصہ ایک بار پھر روشن ہو گیا۔ اس بار بلٹ پروف سرچ لائٹیں لگائی گئی تھیں، مگر مجرم کہیں نظر نہ آ رہا تھا۔ مجرم کہاں غائب ہو گیا؟ وہ پل سے باہر نہیں جا سکتا کیونکہ اس قدر شدید فائرنگ میں وہ ایسی جرت نہ کرے گا۔ میجر رانسن نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا، میرا خیال ہے مجرم ستون پر چڑھ کر پل کے نچلے جنگلے پر پہنچ گیا ہے، تبھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ راجر نے کہا، ہاں بالکل ایسا ہی ہوگا، میجر رانسن نے کہا، اور پھر اس نے میز کے کنارے پر لگے ہوئے ایک چھوٹے سے ہینڈل کو تیزی سے نیچے کرنا شروع کر دیا اور سکرین پر دونوں ستونوں کے درمیان منظر پانی سے بلند ہونے لگا۔ چند لمحوں بعد پل کا نچلا جنگلہ صاف نظر آنے لگ گیا۔ وہ دیکھو، وہ جنگلے پر مجرم موجود ہے۔ وہ آہنی راڈ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر لٹک کر آگے بڑھا ہے۔ راجر اچانک چیخ پڑا، ہاں وہ اب اسی طرح آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے کچھ دور آنے دو، اس کے بعد میں آدمی نیچے اتار دوں گا تاکہ ڈائنامیٹ اتارا جا سکے۔ میجر رانسن نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، اور پھر ابھی مجرم چند ہی فٹ آگے بڑھا ہوگا کہ میجر رانسن سے نہ رہ گیا۔ وہ چیخ پڑا، غوطہ خور نیچے بھیجو، مجرم دور جا چکا ہے، ڈائنامیٹ ستون سے اتار لو۔ اور پھر اسی لمحے 4 غوطہ خور دریا میں کود پڑے اور تیزی سے اس ستون کی طرف بڑھنے لگے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مجرم آہنی راڈ پر پیٹ کے بل لیٹ گیا۔ اس نے جیب سے ریوالور نکال کر اس کا رخ غوطہ خوروں کی طرف کیا اور پھر اس کا ریوالور شعلے اگلنے لگا۔ ویری بیڈ، چاروں ختم ہو گئے، مجرم کا نشانہ بے خطا ہے۔ میجر رانسن نے میز پر زور سے مکہ مارتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں مجرم کے پل سے نکلنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس طرح جب تک وہ پل کے نیچے ہے ہماری زد سے محفوظ ہے اور ہمارے آدمی ختم کیے جا رہا ہے۔ راجر نے رائے دیتے ہوئے کہا، مگر ڈائنامیٹ؟ میجر رانسن نے کہا، میرا خیال ہے کہ ڈائنامیٹ وائرلیس سسٹم کے ذریعے پھٹے گا، اور جب تک مجرم کسی محفوظ جگہ تک نہ پہنچے گا وہ ہرگز ایسا نہ کرے گا، ورنہ ظاہر ہے پل کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے بھی پرخچے اٹھ جائیں گے۔ راجر نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، میجر رانسن نے کہا، اور پھر اس نے ٹرانسمیٹر پر چیخ کر کہا، کوئی غوطہ خور نیچے نہ جائے، میری دوسری ہدایات کا انتظار کرو۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میجر رانسن اور راجر دونوں کی نظریں ایک بار پھر سکرین سے چپک گئیں۔ مجرم باہنی راڈ پر لیٹا ہوا تھا، وہ شاید نکل بھاگنے کی ترکیب سوچ رہا تھا۔ میجر راکو ایکسپریس پل کی طرف انتہائی تیز رفتاری سے بڑھ رہی ہے، بس وہ پہنچنے ہی والی ہے۔ ٹرانسمیٹر پر سے آواز گونجی، اسے وائرلیس پر حکم دو کہ وہ آہستہ رفتار سے پل پر سے گزرے، وہاں ہمارے آدمی موجود ہیں اور اتنے وقت میں ان سب کو ہٹایا نہیں جا سکتا، میجر نے چیختے ہوئے کہا۔ اور پھر 2-3 منٹ بعد ہی انہوں نے پل کے دروازے سے راکو ایکسپریس کا انجن داخل ہوتے دیکھا۔ اس کی رفتار خاصی کم تھی۔ گاڑی سے بچنے کے لیے وہاں موجود مسلح سپاہی سمٹ کر پل میں جگہ جگہ بنی ہوئی خالی جگہوں سے چمٹ گئے تھے۔ اسی لمحے انہوں نے مجرم کو تیزی سے پل کے اوپر چڑھتے دیکھا۔ وہ ایسی جگہ پر سے چڑھا تھا جہاں سپاہی اس وقت موجود نہ تھے۔ مجرم پل پر آ رہا ہے، ہوشیار، میجر رانسن نے چیختے ہوئے کہا، مگر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے مجرم پل پر چڑھا اور پھر انتہائی تیزی سے ایک ڈبے کا ہینڈل پکڑ کر لٹک گیا۔ دوسرے لمحے مجرم دروازہ کھول کر گاڑی میں داخل ہو چکا تھا۔ مجرم گاڑی میں سوار ہو گیا ہے، گاڑی کو پل کے بعد روک لو اور گاڑی کو گھیر لیا جائے، اور گاڑی گزرنے کے بعد غوطہ خور نیچے جا کر ڈائنامیٹ اتار لیں، میجر رانسن نے چیختے ہوئے کہا۔ اسی دوران گاڑی کا آخری ڈبہ پل کراس کر گیا اور سمٹے ہوئے مسلح سپاہی تیزی سے اپنی جگہوں پر پہنچنے لگے۔ آؤ راجر، ہم خود گاڑی چیک کریں، کہیں مجرم فرار نہ ہو جائے، میجر رانسن نے میز کے گرد چکر کھا کر باہر آتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں بھاگتے ہوئے کیبن کے دروازے سے باہر نکلے۔ مگر ابھی انہوں نے باہر کھڑی کار کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور انہیں یوں محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے انہیں اٹھا کر فضا میں چھال دیا ہو۔ دھماکے کے فوراً بعد خوفناک گڑگڑاہٹ ہوئی اور پھر اچھل کر نیچے گرتے ہوئے انہیں پل فضا میں اڑتا اور بکھرتا ہوا نظر آیا۔ دھماکے اور گڑگڑاہٹ ابھی تک جاری تھی۔ سڑک پر ترچھی کھڑی ہوئی کاروں کے قریب موجود سپاہیوں میں سے ایک نے ہاتھ اٹھا کر صفدر کو اشارہ کیا اور صفدر نے ایکسیلیٹر سے پیر ہٹا لیا۔ گاڑی کی رفتار میں نمایاں کمی آ گئی اور صفدر کی کار کو آہستہ ہوتے دیکھ کر سامنے کھڑی کاروں کے قریب موجود سپاہی تیزی سے سڑک کی طرف سمٹنے لگے۔ صفدر کی کار آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی اور اس کی رفتار لمحہ بلمحہ کم ہوتی جا رہی تھی، اور جیسے جیسے صفدر کی کار قریب آتی جا رہی تھی سپاہی بھی اسی رفتار سے سڑک کے درمیان آتے جا رہے تھے۔
اور پھر صفدر کی کار اور سپاہیوں کے درمیان 10 فٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا کہ صفدر نے یکدم پوری قوت سے ایکسیلیٹر دبا دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے پھرتی سے اسٹیئرنگ کو دائیں طرف کاٹا اور گاڑی جھٹکا کھا کر جیسے اڑتی ہوئی سڑک کے دائیں طرف بڑھی۔ دوسرے لمحے ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور صفدر نے پھرتی سے ایک بار پھر کار کا اسٹیئرنگ بائیں طرف کاٹا اور پھر ایکسیلیٹر پر پیر کی پوری قوت صرف کر دی۔ اسی لمحے صفدر کی کار پر گولیاں برسیں مگر کوئی گولی ان تک نہ پہنچ سکی اور کار کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح آگے بڑھتی چلی گئی۔ صفدر نے بڑی مہارت سے کام لیا تھا۔ اس کی کار دائیں طرف کھڑی کار کے پچھلے بمپر سے ٹکرائی تھی اور اس نے سڑک پر کھڑی ہوئی کار کو آگے کی طرف دھکیل لیا تھا۔ اس طرح صفدر نے کار کو سڑک پر سے اتار کر دوبارہ سڑک پر چڑھا دیا تھا اور اسے روکنے والوں کی سکیم ناکام رہی تھی۔ صفدر آندھی اور طوفان کی طرح کار اڑائے لیے جا رہا تھا اور پھر چند لمحوں بعد انہیں اپنے پیچھے سائرن کی تیز گونج سنائی دی۔ پولیس کاریں اب ان کا پیچھا کر رہی تھیں۔ ہمیں یہ کار چھوڑنی پڑے گی، ہم پولیس کی طاقتور گاڑیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، صفدر نے دانت بھینچتے ہوئے کہا۔ لیکن ہم اس ویرانے میں کار کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تم اسے بگاتے رہو، میں کوشش کروں گی کہ پولیس کاریں نزدیک نہ آئیں، جولیا نے کہا اور پھر اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کا دستہ پوری قوت سے کار کے عقبی ونڈ سکرین پر مار دیا۔ ونڈ سکرین پر لکیروں کا جال سا بن گیا۔ جولیا نے ایک بار پھر اپنا سر نیچے کر لیا اور ریوالور کا دستہ پوری قوت سے دوبارہ ونڈ سکرین پر مارا اور دوسرے لمحے تیز ہوا کے جھونکے کار میں داخل ہوئے۔ ونڈ سکرین باریک کڑچیوں میں تبدیل ہو کر اندر سیٹ پر آ گری تھی۔ پولیس کی گاڑی انتہائی تیز رفتاری سے بڑھی چلی آ رہی تھی۔ جولیا نے ریوالور کی رینج کا اندازہ کیا اور پھر اس نے ریوالور کا رخ پولیس کی گاڑی کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ دوسرے لمحے ایک دھماکہ سا ہوا اور پولیس گاڑی کا رخ یکلخت پلٹ گیا۔ وہ مارا، جولیا نے چیختے ہوئے کہا، مگر دوسرے لمحے وہ تیزی سے نیچے دبک گئی کیونکہ پولیس کار کے پلٹتے ہی اس کے پیچھے آنے والی کار سے صفدر کی کار پر گولیوں کی بوچھاڑ سی ہو گئی تھی اور پھر گولیوں کی آوازوں کے ساتھ ہی ایک زبردست دھماکہ ہوا اور صفدر کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ڈولنے لگا۔ کار کا ایک ٹائر برسٹ ہو چکا تھا۔ برسٹ ٹائر کے ساتھ صفدر کار نہیں چلا سکتا تھا، اس لیے اسے مجبوراً کار کو ایک طرف کر کے روکنا پڑا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ نیچے اترتے پولیس کی کئی گاڑیوں نے انہیں گھیر لیا۔ پھر تو جیسے پولیس کے سپاہیوں کی بارش سی ہو گئی۔ ان سب کے ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ اب ظاہر ہے مقابلہ بے سود تھا، اس لیے چند ہی لمحوں میں وہ تینوں کار سے باہر تھے اور اب ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑ چکی تھیں۔ ان کی تلاشی لے کر ان کی جیبیں بھی خالی کر دی گئیں اور انہیں دھکیل کر ایک پولیس کار میں سوار کر دیا گیا اور پھر پولیس کاروں کا یہ قافلہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ صفدر نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پوچھا۔ خاموش رہو ورنہ یہیں گولی مار دیں گے، قریب بیٹھے ہوئے ایک سپاہی نے انتہائی غصیلے لہجے میں جواب دیا۔ بھائی دیکھو، ہمیں تل ابیب جانا تھا، اگر ہو سکے تو ہمیں وہیں پہنچا دینا، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم وہیں جا رہے ہیں، بے فکر رہو، دوسرے سپاہی نے ہنستے ہوئے کہا۔ لو بھائی، مسئلہ حل ہوا، اب ہم پولیس کی حفاظت میں تل ابیب پہنچ جائیں گے۔ صفدر نے یوں اطمینان کا سانس لیتے ہوئے سیٹ سے پشت لگا دی جیسے اس کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہو، اور کیپٹن شکیل اور جولیا بھی مسکرا دیے۔ ظاہر ہے وہ صفدر کی بات کا مطلب سمجھ گئے تھے کہ تل ابیب پہنچنے تک کوئی حرکت نہ کی جائے۔ عمران پل کے آہنی راڈ پر پیٹ کے بل لیٹا گہری نظروں سے گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مقررہ وقت ختم ہونے میں بس چند سیکنڈ باقی رہ گئے تھے اور عمران کو اچھی طرح علم تھا کہ جوزف حکم کی پابندی میں مثال نہیں رکھتا، اس لیے چند سیکنڈ بعد اس کی انگلی سرخ بٹن کو دبائے گی اور اس کے ساتھ ہی پل سمیت عمران کا جسم بھی فضا میں بکھرتا چلا جائے گا۔ عمران کی نظریں سیکنڈ کی سوئی پر جمی ہوئی تھیں جو اب بس 12 کے ہندسے پر پہنچنے والی تھی۔ پھر جیسے ہی سوئی 12 کے ہندسے پر پہنچی، عمران نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ اب کسی بھی لمحے وہ خوفناک دھماکہ سننے کا متوقع تھا، مگر جب اسے آنکھیں بند کیے کافی دیر ہو گئی تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار تھے۔ سیکنڈ کی سوئی ایک اور چکر لگا چکی تھی، مگر ڈائنامیٹ اسی طرح ستون کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ تو کیا ڈائنامیٹ کے سسٹم میں کوئی خرابی ہو گئی ہے؟ عمران نے سوچا، کیونکہ یہ تو وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ جوزف حکم عدولی کر سکتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ مشن ناکام ہو گیا۔ عمران کی سوچ میں بیزاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور عین اسی لمحے اسے پل میں ہلکی سی لرزش محسوس ہوئی جو لمحہ بلمحہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے عمران حیران رہ گیا کہ ڈائنامیٹ کے پھٹے بغیر آخر پل میں لرزش کیوں ہو رہی ہے، کیونکہ ڈائنامیٹ تو اسے ستون کے ساتھ چپکا ہوا صاف نظر آ رہا تھا۔ مگر دوسرے لمحے وہ سمجھ گیا کہ یہ لرزش کسی ٹرین کی آمد کی وجہ سے ہے، اور پھر چند ہی لمحوں بعد اسے ٹرین پل میں داخل ہوتی دکھائی دی، اور اسی لمحے عمران کے ذہن میں ایک خیال کندے کی طرح لپکا۔ اسے معلوم تھا کہ پل پر سوائے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بڑی ہوئی جگہوں کے سپاہیوں کے کھڑے ہونے کی اور کوئی جگہ نہیں جہاں وہ ٹرین کے گزرتے وقت ٹھہر سکیں۔ اس لیے اسے یقین تھا کہ پل پر موجود سپاہی ٹرین کی آمد کے ساتھ ہی
ان بڑی ہوئی جگہوں پر سمٹ گئے ہوں گے، اور جس جگہ عمران موجود تھا وہاں سے وہ بڑی ہوئی جگہ کافی دور تھی، اور پھر درمیان میں کئی آہنی ستون آ جاتے تھے۔ اس لیے اس نے چلتی ہوئی گاڑی میں سوار ہو کر پل سے نکل جانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ دوسرے لمحے وہ بجلی کسی تیزی سے اٹھا اور پھر 2-3 آہنی گارڈر کراس کر کے وہ پل کے اوپر پہنچ گیا۔ ٹرین ابھی آدھی گزری تھی اور اس کی رفتار بھی خاصی سست تھی، اس لیے عمران گارڈر کے ساتھ سمٹ کر کھڑا ہو گیا، اور پھر جیسے ہی ایک کمپارٹمنٹ کا دروازہ اس کے سامنے آیا اس نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی، اور دوسرے لمحے وہ دروازے کے ہینڈل کو پکڑ چکا تھا۔ پھر یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے پلک جھپکنے میں وہ گاڑی کے اندر پہنچ چکا تھا۔ یہ فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ تھا جس میں ایک طویل راہداری تھی، جس میں کوپے کے دروازے کھلتے تھے۔ رات کا وقت ہونے کی وجہ سے کوپوں کے تمام دروازے بند تھے، اس لیے وہ تیزی سے خالی راہداری میں دوڑتا چلا گیا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا اس کے منہ پر ٹھنڈی ہوا کے جھونکے لگنے لگے۔ یہ 2 کمپارٹمنٹ کے درمیانی خالی جگہ تھی جسے لوہے کے تختے سے جوڑ دیا گیا تھا تاکہ آسانی سے گزرا جا سکے۔ عمران نے پھرتی سے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا اور پھر اس نے تیزی سے اپنا لباس اتارنا شروع کر دیا۔ سیاہ رنگ کے اس واٹر پروف لباس کے نیچے اس نے عام سا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس نے سیاہ لباس اتار کر باہر اچھال دیا اور پھر سر پر ہاتھ پھیرا۔ دوسرے لمحے اس کے سر سے بالوں کے وگ اور چہرے پر چڑھی ہوئی باریک سی جھلی اترتی چلی گئی۔ اس نے اسے بھی باہر اچھال دیا۔ اب وہ بالکل مختلف لباس اور حلیے میں تھا، اس لیے اس نے دوبارہ دروازہ کھولا اور راہداری میں آ گیا، اور عین اسی لمحے اسے ٹرین رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف جھپٹا اور دوسرے لمحے وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا، کیونکہ پوری گاڑی کے گرد مسلح سپاہی موجود تھے۔ پھر اس سے پہلے کہ گاڑی پوری طرح ساکت ہوتی، اچانک ایک خوفناک اور دہلا دینے والا دھماکہ ہوا، اور عمران سہارا لینے کے باوجود اچھل کر ایک طرف جا گرا۔ پوری گاڑی سے یکدم چیخیں بلند ہونے لگیں اور کوپوں کے دروازے دھڑا دھڑ کھلنے لگے، اور لوگ بے تحاشا راہداری میں دوڑتے ہوئے دروازوں کی طرف بڑھنے لگے۔ دھماکے مسلسل ہو رہے تھے اور خوفناک گڑگڑاہٹوں کی آوازوں نے قیامت برپا کر رکھی تھی۔ عمران بھی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا مشن کامیاب ہو چکا ہے اور پل کے پرخچے اڑ چکے ہیں۔ گاڑی میں سوار لوگ دروازہ کھول کھول کر نیچے کودنے لگے، اور ہر طرف ایک خوفناک افراتفری سی مچ گئی۔ شور و غل اور چیخوں کی وجہ سے کان پڑی آواز سنائی نہ دے رہی تھی، اور پھر مسافروں کے ریلے میں عمران بھی گاڑی سے نیچے آ گیا۔ لوگ بری طرح گاڑی سے دور بھاگ رہے تھے اندھیرے کی وجہ سے۔ صحیح صورتحال کسی کو بھی معلوم نہ ہو رہی تھی، اور ہر شخص یہی سمجھ رہا تھا کہ گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا ہے، اس لیے ہر شخص جلد از جلد گاڑی سے دور بھاگ جانا چاہتا تھا۔ عمران بھی اسی ہجوم میں دوڑتا ہوا گاڑی سے کافی دور نکل آیا، اور پھر مختلف راستوں پر چکراتا ہوا وہ شہر میں داخل ہو گیا۔ جوزف نے بڑے وقت پر بٹن دبایا تھا۔ اگر وہ چند منٹ دیر کرتا تو یقیناً اس وقت عمران عالم بالا کوچ کر چکا ہوتا۔ تھوڑی دیر بعد عمران ساراب کے خفیہ اڈے پر پہنچ گیا۔ خفیہ اڈے میں اس وقت صرف رک موجود تھا، جس کے چہرے پر شدید پریشانی نمایاں تھی، کیونکہ خوفناک دھماکوں اور گڑگڑاہٹوں کی آوازیں اس نے بھی سنی تھیں۔ کیا ہوا پرنس، یہ دھماکے کیسے تھے؟ رک نے عمران کے اندر داخل ہوتے ہی پریشان لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، صرف پل ٹوٹ گیا ہے، عمران نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا، اور پھر ایک کرسی پر ڈھیر ہو جانے کی صورت میں بیٹھ گیا۔ او، اتنا بڑا پل ٹوٹ گیا، مگر کیسے؟ رک نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ بڑی چیز جلدی ٹوٹ جاتی ہے مسٹر رک، اس لیے چھوٹی چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، عمران نے بڑے فلسفیانہ لہجے میں جواب دیا۔ اسی لمحے دروازے پر مخصوص انداز کی دستک سنائی دی، اور رک تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد جب رک واپس آیا تو جوزف اس کے ہمراہ تھا۔ عمران کو سامنے بیٹھا دیکھ کر جوزف کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ باس، شکر ہے کہ آپ زندہ سلامت ہیں، جوزف نے خوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ جناب، اگر آپ اجازت دیں تو میں باہر کے حالات معلوم کر رہا ہوں، رک نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، تم جاؤ، ہم یہاں موجود ہیں۔ اور سنو، ساراب کہاں ہے؟ عمران نے کہا۔ باس کا تھوڑی دیر پہلے ٹیلی فون آیا تھا کہ وہ صبح آئے گا، وہ آپ کے متعلق بھی پوچھ رہے تھے، رک نے جواب دیا۔ اوکے، صبح ملاقات ہو جائے گی، عمران نے بے نیازانہ لہجے میں کہا، اور رک تیزی سے باہر کی طرف نکل گیا۔ اس کے چہرے پر چھایا ہوا تجسس صاف نظر آ رہا تھا۔ جوزف، تم نے بٹن دبانے میں دیر کیوں کر دی تھی؟ رک کے جاتے ہی عمران نے آنکھیں نکالتے ہوئے جوزف سے پوچھا۔ وہ باس، میری گھڑی بند ہو گئی تھی، جوزف نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ گھڑی بند ہو گئی تھی، اب چل رہی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں باس، 5 منٹ رک جانے کے بعد وہ خود بخود چل پڑی تھی، جوزف نے عمران کو مسکراتے دیکھ کر قدرے مطمئن لہجے میں کہا۔ ایسا کرو جوزف، اس گھڑی کو مجھے دے دو، انعام میں 4 بوتلیں وسکی، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے باس، اتنا بڑا انعام،
مگر باس، کہیں آپ میری 5 منٹ کی دیر سے ناراض تو نہیں؟ جوزف نے کہا۔ اور پھر جب عمران نے جوزف کو تفصیل بتائی کہ کس طرح اس کے 5 منٹ دیر کرنے سے عمران کی زندگی بچ گئی ہے، تو جوزف خوشی کے مارے ناچنے لگا۔ وہ بار بار اپنی گھڑی کو چوم رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے سر کو یوں تھپکیاں دے رہا تھا جیسے اس کے دماغ نے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ اچھا بس اب ناچ بند کرو اور الماری کھول کر دیکھو کچھ کھانے کو بھی ہے یا نہیں، عمران نے کہا، اور جوزف تیزی سے الماری کی طرف بڑھ گیا۔